میرا مالک اللہ، میرا رازق اللہ، میرا محافظ اللہ، میرا مددگار اللہ، میرا پشت پناہ اللہ، میرا دوست اللہ. یہ دوستی ہے اللہ کی جو لب لباب ہے، حاصل ہے ایمان کا. اسی کا نام ولایت ہے. اولیاء اللہ کے سروں پر سینگ نہیں ہوتے. جس کے دل میں ایمان راسخ ہو چکا ہو وہی اللہ کا ولی ہے. جسے اللہ پر یقین ہو چکا ہے وہی اللہ کا ولی ہے. جسے یقین ہے اللہ میرے ساتھ ہے، میرا مددگار، میرا پشت پناہ، میرا ساتھی، میرا دوست، میرا محبوب، میرا محب. اللہ اہل ایمان سے محبت کرتا ہے. واللہ یحب الصادقین. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص. اللہ محبت کرنے والا، اہل ایمان محبوب، اور اہل ایمان محبت کرنے والے اللہ محبوب. والذین آمنوا اشد حبا للہ. آپ تصور کیجئے جسے یہ رشتہ ایمان یا رشتہ ولایت حاصل ہو جائے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. آگاہ ہو جاؤ، اللہ کے دوستوں کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی حزن ہے. اور میں بیان کر چکا تھا، خوف اور حزن کے خاتمے ہی کا نام امن ہے. زوال خوف، زوال حزن. یہ خوف اور حزن کیوں آتے ہیں بار بار؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، دونوں آ گئے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، پھر وہی دو. وہ کیوں ہے؟ خوف ہوتا ہے کسی مستقبل کی بات کا، یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، یہ نقصان نہ پہنچ جائے، یہ تکلیف نہ ہو، یہ غضب نہ آ جائے. خوف ہے مستقبل سے. حزن ہے یہ کیوں ہوا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ میرا فلاں چیز میرے ہاتھ سے جاتی رہی ہے، فلاں موقع نکل گیا، اب بیٹھے ہوئے ہیں اندر ہی اندر کڑ رہے ہیں، صدمہ ہے اور رنج ہے. اور جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے وہ جانتا ہے ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر لکی لا تعصوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم واللہ لا يحب کل مختال فخور. اس زمین میں یا تمہاری جانوں میں کوئی تکلیف، کوئی مصیبت نہیں آ سکتی سوائے اس کے کہ جو اللہ نے لکھ دی ہو، اس سے پہلے کہ وہ ظاہر ہو. جس کو یہ حقیقت معلوم ہو گئی اس کو یہ طرز عمل اختیار کرنا چاہیے. جو چیز چھن جائے، جاتی رہے، چھوٹ جائے، اس پر افسوس نہ کرو. کس نے چھینی؟ دوست نے. دوست کے فیصلے پر شکایت. دوستی کو بٹا لگا رہے ہو. سرے تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے. اگر دوستی ہے تو پھر تو تمہیں گردن جھکانی چاہیے کہ ہر چہ ساقی ماریخت عین الطافست، جو بھی میرا ساقی میرے پیالے میں ڈال دے اس کا کرم ہے. جو اس کی طرف سے آئے اس پر کوئی رنج نہیں، کوئی صدمہ نہیں، کوئی غم نہیں، کوئی شکایت نہیں، کوئی شکوہ نہیں. اور جو ہوگا وہ اس کے اذن کے بغیر نہیں ہوگا، اور اس کا اذن ہوگا تو یقیناً میرے لیے خیر ہی خیر ہے. چاہے وہ ناگوار شے ہو، بظاہر مجھے اچھی نہ لگ رہی ہو، میری شارٹ سائٹڈنس میں مجھے وہ نظر آ رہی ہے کہ میرے لیے بری ہے، لیکن قرآن نے کہا ہے عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو دراحالے کہ اسی میں تمہارا خیر ہو، اور ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو پسند کرو دراحالے کہ اس میں تمہارا شر ہو. اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے. جب مجھے یہ بات معلوم ہو گئی میں نے اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کیا. سپردم بے تو مایا خیش را تو دانی حساب کم و بیش را. اے رب جو تو چاہتا ہے وہ ہو، تیرے علم میں جو شے میرے لیے خیر ہے وہ ہو جائے. میری کوئی پسند نہیں، میری کوئی چاہت نہیں. یہ ہے راضی برضائے رب. اکبر الہ آبادی نے اسے کہا ہے رضائے حق پہ راضی رہ. یہ حرف آرزو کیسا؟ خدا خالق، خدا مالک، خدا کا حکم تو کیسا؟